السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ انٹرنیٹ کے کسی بھی پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب یا گوگل پر تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کی فضیلت، تہجد کی نماز کا ٹائم یا تہجد کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ ساری جانکاری اگر آپ ڈھونڈ رہے ہو اور آپ کو صحیح جانکاری نہیں مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں ایک ایسا سمے ہے کہ اس ٹائم میں جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی جو بھی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمان تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتے وقت وہ ٹائم آ گیا اور اس ٹائم میں اس بندے نے اللہ سے جو بھی مانگا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام کو صحیح کر دیتا ہے، جیسے کاروبار میں برکت، بیماری سے شفا اور بے روزگاری کو دور کرنا، گھر میں سکون و آرام عطا کرنا اور آنے والی بلائیں ٹالنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ہر مسلمان کو تہجد کی نماز کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ اس نماز کے اندر بہت سی برکتیں رکھی ہے اور اس کی فضیلت بھی اعلیٰ ہے۔ تہجد کی نماز یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفل نمازوں پر بھاری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کا پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم تہجد کی نماز کو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ بھی تہجد کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ یہ تہجد کی نماز گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے۔ اس بارے میں سورہ آل عمران میں فرمان الہی ہے، سارے کے سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم رہنے والی ہے، راتوں کے وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے روز پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم جانیں گے تہجد کی نماز کیا ہے، تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے اور کب پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، عشاء کی نماز کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ رات کی نفل نماز دن کی نفل نمازوں سے افضل اور بہتر ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، تو انہی رات کی نفل نمازوں میں ایک نماز تہجد کی نماز ہے، جو عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ حدیث پاک کا مطلب ہوا کہ تہجد کی نماز رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے۔ تو پیارے دوستو، تہجد کی نماز میں کم از کم 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اب جس بندے کی مرضی، چاہے تو 2 رکعت پڑھے
یا 4 رکعت نماز پڑھے یا پھر 8 رکعت نماز پڑھے، اور کچھ روایت میں 12 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے جو ملتا ہے وہ 8 رکعت نماز ہے۔ تو یہ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت نماز مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 8 رکعت نماز پڑھیں۔ پیارے دوستو، میں آپ کو پورا ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ تہجد کی نماز کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت اس طرح کرے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت تہجد کی نماز کی، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا ساتھ دوسری سورہ ملائے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملائے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر جلسے میں بیٹھ جائے، جلسہ میں اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے مأثورہ پڑھے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ پیارے دوستو، آپ کو میں اچھے سے یہ بھی بتا دوں کہ پیارے دوستو، تہجد کی نماز پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں روزانہ، اسی طرح ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، درود شریف کو اور دعائے مأثورہ کو صحیح سے کیسے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت آسان طریقے سے ہم نے ایک ویڈیو میں سمجھایا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائیں گے، اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم تہجد کی نماز کے بعد کی دعا کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے سے جو 8 بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں اس کو جان لیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو پہلے دعا کو یاد کر لیتے ہیں۔ دعا یہ ہے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت حق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ تو جو شخص تہجد کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کو دین و دنیا کے انگنت فائدے ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ اس پرکار ہے۔ پہلے نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے چہرے کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو دل اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تمام بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے عشق کی لذت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ویکتی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اور روز محشر کی سورج کی تکلیف سے اس کو نجات دیتا ہے۔ ساتویں نمبر پر جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ آٹھویں نمبر پر جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ اس کو تہجد کی نماز کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہو اور اس کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے
اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔